الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين حاضرین جمعہ قابل قدر نوجوانان اسلام عزیز بچوں بزرگوں پردہ نشین میری پیاری مائیں بہنیں ہر قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سبوں کا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر رب العالمین کروڑ درود و سلام کی فل نچھاور فرما اللہم صلی وسلم مبارک علیہ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ میں نے جو موضوع آپ لوگوں کے درمیان لے کر کے آیا ہوں وہ ہے قبر کی پہلی رات یعنی انسان جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کے بعد جب اس کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے اس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے میرے دوستو گزشتہ جمعہ موت کی مناسبت سے کچھ باتیں آئی تھی
تو میں نے سوچا کہ قبر کی مناسبت سے بھی کچھ باتیں آنی چاہیے، ضروری ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں، کسی کی موت ہوتی ہے، اس کی نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر کے آنا چاہیے، لیکن ہم قبرستان پہنچتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر بھی دنیا داری کی باتیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جا کر کے مٹی ڈالتے ہیں۔ نہ دعا تک بھی کرنے کا جو ہے ٹائم ہمارے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہوتے، ہم اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ جبکہ قبرستان جانے سے ٹوٹی پھوٹی قبریں، ڈھئی ہوئی قبریں دیکھنے سے موت یاد آتی ہے۔ وہاں سے کچھ لے کر کے آنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ کس طرح سے ڈھئی ہوئی قبریں ہیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں۔ یہ گاؤں کے جو ہے بہت بڑے آدمی تھے، لیکن آج سوئے ہوئے ہیں، قبریں ٹوٹی ہوئی ہے، درخت نکل آیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس سے عبرت حاصل ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر کے مٹی ڈالتے ہیں اور فوراً گھر آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اس قدر اللہ کے نبی امام کائنات روتے ہیں، امام الرسول روتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کی مٹی بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ اللہ کی نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب امام کائنات آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اور میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس دن کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے، اللہ کے نبی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کی مٹی تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے پیارے بھائیوں، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ آج ہم بھی قبرستان کو جاتے ہیں، ہمیں کچھ عبرت حاصل نہیں ہوتا، ہمیں وہاں سے کچھ ہم سیکھ کر کے نہیں آ پاتے ہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں۔ لوگوں، میرے پیاروں، میرے پیاروں، ذرا غور کرو ان جملوں پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے، وہ عثمان جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جن کو بشارت دے دی ہو، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کے سامنے جب جہنم و جنت و جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جنت کے جہنم و
जन्नत و दोज़ख के जो है बयान किए जाते हैं, जिक्र होते हैं, आप इस कदर नहीं रोते हैं, लेकिन जब आप कब्र के पास से गुजरते हैं तो आप ज़ारों कतार क्यों रोने लगते हैं। लोगों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान को इससे निजात मिल गई, अगर इससे निजात मिल गई तो इसके बाद आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान तर होती है। लेकिन अगर इससे निजात और छुटकारा नहीं मिला, निजात नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिली, तो इसके बाद की मंजिल इसके लिए और सख्त तरीन होती है। लोगों, गौर करो, आज हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये उस्मान गनी है, लोगों जिनको अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दी हो और कहा हो, ए उस्मान तूने मेरे कलेजे को इतना ठंडा किया है, इतना ठंडा किया है, इतना ठंडा किया है कि अगर मेरे पास 100 बेटियां मेरी होती तो मैं एक के बाद दिगरे तुम्हारे निकाह में दे देता। ए उस्मान तूने मेरे कलेजे को इतना ठंडा किया है, जिनको जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर दे दी हो, वो कब्र के पास से गुजरते हुए ज़ारों कतार रोने लगते हैं। हमारा हाल देखो लोगों, ये दुनिया आनी जानी फानी है, इस दुनिया की यही हकीकत है। अल्लाह रब्बे करीम कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और लोगों, जिस दुनिया की रंगीनियों में और मौज मस्ती में फंस कर के आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हो, आखिरत को गवा रहे हो, आखिरत को संवारने और तैयार करने में नहीं लगे हो, बल्कि दुनिया की रंगीनियों में रंग चुके हो और जो है मनचाही और मनमानी दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह रब्बी करीम कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमा रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया महज धोखे की जगह है। इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेश के लिए अलविदा कह करके जाना पड़ेगा। न हम इस दुनिया के अंदर रहेंगे, न आप इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेश रह सकते हैं, नहीं रह सकते। न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न कोई और रहेगा, कोई नहीं रह सकता इस दुनिया के अंदर। सबों को इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेश के लिए छोड़ देना है और इस दुनिया को छोड़ करके हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, हम सबों को जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाता है, लोगों, आज हम कब्र के बारे में हमें सोचने की फुर्सत नहीं मिलती, सोचने का वक्त हमारे पास नहीं है। आज हम हरामखोरी कर रहे हैं, ज़िनाकारी कर रहे हैं, गलत कामों में मुब्तला होकर के नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। नौजवान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, कोई रोकने और कोई टोकने वाला नहीं। नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, जब तुम्हारे पास मौत आएगी, मौत ये नहीं देखेगी कि तुम जवान हो, अभी जो है 35 साल के गब्बू जवान हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगों, जब गुनाह के काम करते हो, गुनाह करने जाते हो, अल्लाह का डर तुम्हें क्यों नहीं लगता है? अल्लाह का डर तुम्हें क्यों नहीं सताता है? तुम्हारी आंखें अश्क बार क्यों नहीं होती है? अल्लाह से तुम्हें खौफ क्यों नहीं? अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों के अंदर क्यों नहीं बैठा है? क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हो? ये नहीं सोचते हो कि अल्लाह कहीं नाराज हो जाए, जिस जमीन पर बैठ करके गलत काम करते हो वो जमीन कहीं अल्लाह तबारक व तआला धंसा न दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, ओ लोगों, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत। आप उन लोगों को भी देखें, उन
उन जो है जालिम लोगों को भी देखें मेरे दोस्तों, जो दुनिया के अंदर बदकारी करते हैं, जिनाकारी करते हैं, गलत कामों में मुब्तला होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। जब उनकी मौत के वक्त आता है, बंदा जब मरजुल मौत में मुब्तला होता है मेरे दोस्तों, फी गमरातिल मौत, जब मौत की सख्तियों से लड़ रहे होते हैं, वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसिकुमुल यौम, और लोगों फरिश्ते उसके पास आकर के बैठ जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते कहते वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम, फरिश्ते अपने हाथ को बढ़ा करके कहते हैं कि अपनी जान को खुद निकालो, अपनी जानें निकालो। बावल वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अखरिजू अनफुसिकुमुल यौम, और लोगों फरिश्ते कहते हैं अपनी जान को अपने हाथों से निकालो, यानी बदकारों के साथ ऐसा मामला किया जाता है। उनकी मौत भी सख्त तरीन मौत होती है, बड़ी बुरी तरीके से उन पर मौत आती है। फरिश्ते भी उसके जिस्म से रूह निकालने के लिए तैयार नहीं। उन्हें कहा जाता है अखरिजू अनफुसिकुम, अपने जिस्म से अपने रूह को निकालो। ओ लोगों जरा गौर करो कितनी जिल्लत की मौत होती है, कितनी रुसवाइयां वाली मौतें उनको होती हैं। और लोगों, ओ मेरे भाइयों जवानों, आज तुम गुनाह के काम करते हो, आज आप जवान हैं, जहां ने अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैसे दिए, रकम दिया है, माल दिया है, आप बिल्डिंग के अंदर रहते हैं लोगों, लेकिन मौत से किसी को निजात नहीं मिल सकती है। ये पैसा पैसा करने वालों सुनो, ये पैसे तुम्हारे साथ न जाएगी, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ओ नौजवानों, ना तुम्हारे पास ये पैसे रहेंगे ना ये दौलत रहेगी, सब के सभी इस दुनिया के अंदर छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। ना दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। ओ नौजवानों, जब तुम्हारी मौत होगी, खुदा की कसम आज अच्छे लिबास पहने हो, चंद कफन के टुकड़े में तुम्हें लपेट करके कब्रिस्तान में लिटा दिया जाओगे। ओ नौजवानों गौर करो मेरे भाइयों, ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। आज बेटे बेटे करते हो, नमाज की तौफीक नहीं होती, जुमा का दिन गुजर चुका है, जुमा का खुतबा के लिए मैं खड़ा हूँ। आज फजर की नमाज में भी चंद अफराद थे, चंद लोग ही फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए। लोगों कब्र को क्यों नहीं याद करते हो, आखिरत के दिन को क्यों नहीं याद करते हो, मौतें तुम्हें क्यों नहीं सताती है कि हमारी जवानी ढल रही है, हो सकता है कि हम जवान ही में हम जो है मर जाए, हमारी मौत हो जाए। क्या तुम्हें ये बात नहीं सताती है, मौत के डर तुम्हारे दिलों के अंदर से निकल चुकी है? बताओ नौजवानों, मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों की मौत होती है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। और लोगों जरा देखो किस कदर से अजीम खुशखबरी दी जा रही है। जो बदकार हैं उनके लिए तो फरिश्ते उसके जिस्म से रूह निकालने के लिए तैयार नहीं, उसे खुद कहा जाता है कि अपने जिस्म से रूह निकालो। लेकिन मेरे भाइयों, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात के मुताबिक जिनकी जिंदगी गुजरती है, हर वो काम को करते जिन कामों को शरीयत ने करने का हुक्म दिया है, और हर उस काम से बचे रहते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। जिन कामों को शरीयत ने करने से मना करार दे दिया है, मना कर दिया है, उन कामों से अपने आप को परे और दूर ही दूर रखते हैं। अल्लाह रब्बे करीम कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, है इत्मीनान वाली रूह, इसके पास भी फरिश्ते आए हुए कि भी मौत
کی جو ہے گھڑی ہے مرض الموت میں مبتلا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، فرشتے اس کے پاس آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عظیم خوشخبری دی جا رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ او لوگوں کتنے بہترین انداز میں کہا جا رہا ہے، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس طرح کے تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ او لوگوں کیا عظیم خوشخبری دی جا رہی ہے، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں چلی جا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم خوشخبری مومن کے موت کے وقت اس کو دی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں اللہ کی واسطے من چاہی اور منمانی زندگی نہ گزارو۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لو، مسلمان حرام خوری میں سب سے آگے ہے، پڑھائی لکھائی میں سب سے پیچھے ہے۔ ہر غلط کام کو ٹٹول کر کے جب دیکھو گے تو مسلمان آگے نظر آئیں گے، ہر برے کام اور ہر غلط کام میں آپ کو مسلمان ہمارے نوجوان نظر آئیں گے۔ لوگوں، نوجوانوں، جس شریعت نے، جس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، جس نبی نے ہمیں چلنے کے طریقے بتائے، پھرنے کے طریقے بتائے ہوں، اٹھنے کے طریقے بتائے ہوں، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہوں، سونے کے طریقے بتائے ہوں، یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے کے طریقے جن نبی نے ہمیں بتائی ہو، وہ لوگوں آج ہم سب سے گیا گزرا والی زندگی گزارتے ہیں، سب سے بیکار زندگی گزارتے ہیں۔ نوجوانوں آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ نوجوانوں، جس نبی نے، جس شریعت نے ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہو، جس شریعت نے ہمیں کہا ہو کہ اگر کیلے کے چھلکے کوئی نقصان دہ چیز اگر راستے میں گرا ہوا ہو، اگر اس چیز کو آپ اٹھا کر کے کنارہ کر دیں، وہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی آپ کو نیکی ملے گی، اس میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے گا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ کس دہانے میں کھڑے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے پیاروں، آج ہم جو ہے اس قدر کیوں جو ہے سرشار میں گرفتار ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہم غفلت میں اس طرح سے ڈوبے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج 12 سے 15 سال کے نوجوانوں کو دیکھ لو، اسکول جانے کے بجائے، مدرسے آنے کے بجائے، ان کے گھر والے 10 اور 15 ہزار کے موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ وہ نوجوانوں، یہ موبائل برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ جتنے بچے ہیں سارے بچے موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں، دن رات فری فائر کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، گندی فوٹو دیکھتے ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام پر لوگوں طرح طرح کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اور نوجوانوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے گھر کے اندر تو دینی ماحول پیدا کر لو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں ان کو پڑھانے لکھانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں اس کے بعد موبائل کو تھمائیں۔ چھوٹا بچہ ہے، 12 سے 15 سال کا بچہ ہے، کام پر لگا دیا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے، ادھر سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، موبائل میں گندے چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے دوستوں اسی لیے تمام قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور لوگوں، جس دین اسلام نے کہا ہو، اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا اور دنیاوی علم سیکھنا فرض قرار دے دیا ہو، فرض قرار دے دیا ہو۔
علم دین سیکھنا اور دنیاوی بھی علم سیکھنا جو ہے فرض قرار دے دیا ہو. آپ دین کی تعلیم جو ہے سیکھیں اور دنیاوی تعلیم بھی جو ہے آپ تعلیم یافتہ ہوں. میرے دوستو دنیاوی تعلیم کو بھی سیکھیں. آپ مدرسے آئیں، اسکول جائیں، اسکول سے کالج تک کی پڑھائی کریں، لیکن نہیں، ہمارے بچے سب سے زیادہ غلط کام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ اسی لیے ہے، ہم اپنے بچے کو 10 سال کا بچہ ہے 15,000 کا موبائل تھما دیے ہیں، 15 سال کا بچہ ہے 20,000 کا موبائل تھما کر کے ہم گلی چوراہے پر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. رات بھر ویڈیوز دیکھتا ہے اور 10 بجے سو کر کے اٹھتا ہے. لوگوں، میرے بھائیوں، آخرت کو یاد کرو، آخرت کی سنوارنے کی کوشش کرو. اور جو ہے میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر، ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. نوجوانوں، جب قبر میں تمہیں تدفین کر دیا جائے گا، لوگ مٹی ڈال کر کے تمہارے اوپر آ جائیں گے، وہاں پر کوئی لائٹیں نہیں ہوں گی. میرے دوستو، خدا کی قسم کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب قبر یہ نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. جب یہاں پر آنا تو تیاری کر کے آنا. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر یہ نہ کہتی ہو. میرے دوستو، پھر بھی ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے، قبر کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں. میرے دوست اور میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اعلان بیان فرما دیا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہو، کچھ دن جیو گے، 60 سے 70 سال تک دنیا کے اندر رہو گے. کتنے دن تک رہو گے؟ 60 سال بہت زیادہ رہے تو 100 سال. ابھی بہت کم لوگ جو ہے، پرانے لوگ تھے، بزرگ تھے، وہ سب جو ہے 100 سال تک دنیا کے اندر جو ہے رہے. لیکن ابھی کے جو ہے لوگ، میرے دوستو، صرف 60 سے 70 سال کے اندر میں جو ہے، اسی کے بیچ میں 60 سے 70 سال کے بیچ میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، پھر بھی ہم اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں. میرے بھائیوں، ہم جو ہے دنیا میں اتنا مگن ہو چکے ہیں، دنیا میں جو ہم دنیا کو کمانے میں اس طرح سے جو ہے لگے ہوئے ہیں کہ آخرت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم اور وقت ہمیں نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم کہنے سننے سے